ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اعلان ہے، سورۃ حشر کی آخری رکوع کی آخری آیات ہے، رب کریم کا اعلان ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑ پر قرآن آئے تو پہاڑ میں دو چیزیں ہو جائیں. کیا چیز آ جائے؟ فرمایا پہلی چیز لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آئے. نمبر دو متصدعا، پہاڑ میں تصدع آئے. تو خشوع کسے کہتے ہیں، تصدع کسے کہتے ہیں؟ علماء اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ خشوع اور تصدع کا معنی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ لفظی ترجمہ با محاورہ طور پہ ہے، الفاظ کا ٹرانسلیٹ نہیں ہے. اگر ہم الفاظ کا ترجمہ کریں تو ایک ایک لفظ کو میں آپ کے سامنے انالائز کرتا ہوں. توجہ، رب کریم فرماتے ہیں لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آ جاتا. اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو 18ویں پارے کے پہلے صفحے پر رب نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں لفظ خشوع کا معنی آنکھوں کا جھکنا، لفظ خشوع کا معنی دلی توجہ، لفظ خشوع کا معنی گردن کا اور اللہ کے سامنے باادب بن کے ٹھہرنا. تو پتہ چلا خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھکنے کو. خاشعۃ ابصارہم، ادھر بھی اللہ نے آنکھیں کے جھکنے کا معنی کیا ہے. تو خشوع آنکھوں کے جھکنے کو کہتے ہیں. اور پہاڑ کی آنکھیں نہیں ہیں تو جھکیں گی کیسے؟ تو رب نے کیسے فرمایا لرأیتہ خاشعا، پہاڑ میں خشوع آتا. تو یہ سرگودا کے غیوروں، یہاں لفظ کہہ کے مطلب بتایا جا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں اس بندے کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. اور بھائی ہاتھ تو ہم روزانہ کرتے ہیں، مجھے ہاتھ ملائے، مولانا نے ملایا، میں نے ہاتھ ملایا، ہم نے بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا. اسے تو ہاتھ ہونا نہیں کہتے، لیکن دھوکے کو ہاتھ ہونا کہتے ہیں. لفظ ہاتھ ہے، مراد دھوکہ ہے، اسے محاورہ کہتے ہیں. لفظ اور ہو، مطلب اور بتایا جائے تاکہ پوری بات کھل کے آ جائے. یہ بطور محاورہ اللہ نے یہاں استعمال فرمایا لرأیتہ خاشعا، خشوع آ جاتا، آنکھیں جھک جاتی. کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں جھک جانے کا مطلب یہ ہے جب بندہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرے، اپنی پاور، اپنی قوت و سکت بتائے کہ میں تو بڑا 30 31 32 مار خان ہوں، میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے وہ کر لینا ہے، اور اس سے وہ کام نہ ہو سکے تو لوگ کہتے ہیں شرمندہ ہو گیا، آنکھیں جھک گئی، طاقت کی بس ہو گئی. فرمایا سنو، تم پہاڑ کو بڑا استقامت کا علم بتاتے ہو، استقامت کی نشانی بتاتے ہو، اور کسی کی استقامت بتاؤ تو جبل استقامت کا لفظ بولتے ہو. آؤ اس جبل استقامت پہاڑ پر. اللہ نے فرمایا جب میرا کلام اترے گا تو تمہیں اگر یہ زعم ہے کہ پہاڑ اس کو اٹھا سکتا ہے، کلام خداوندی کی ہیبت، کلام خداوندی کے جلال میں پہاڑ سخت برداشت کر کے اٹھا لے گا، جی نہیں، کلام الہی میں وہ ہیبت الہی ہے، کلام الہی میں وہ جلال الہی ہے. لرأیتہ خاشعا، گویا پہاڑ کی آنکھیں جھک جائیں گی، وہ وزن نہیں اٹھا پائے.